بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ دین کسی جبر کے بغیر اور دین اسلام صرف محبت اور پیار کے ساتھ پھیلایا۔ اگر ہم اپنے 12 اماموں کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں، وہاں بھی ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں درس ملتا ہے، اور اسلام صرف محبت اور پیار سے پھیلتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر ہم اولیاء اکرام کی حیات کو دیکھیں، وہاں بھی ہمیں پیار و محبت سے تبلیغ دین دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس بات سے معلوم چلتا ہے کہ دین اسلام صرف پیار اور محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، جبر اور دہشت گردی سے نہیں۔ لیکن جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں دین اسلام کا ظلم اور بربریت کی بنیاد پر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایسے گروپ سے مذاکرات کر رہی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے اور معلوم کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان دہشت گردوں سے جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے دکھائی دیتے ہیں، مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آج جو ہم نے مہمان گرامی کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے، ان میں ہمارے اسٹوڈیو میں جو موجود ہوں گے وہ جناب منقبت کے حوالے سے جناب شیراز حسین صاحب موجود ہوں گے۔ شیراز حسین، بڑی مہربانی، آپ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ممتاز ریسرچ اسکالر، سابق سینیٹر اور صدر جعفری الائنس جناب علامہ عباس کمیلی صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام کی میں شرکت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب عابد رضوی صاحب، جن کا تعلق شہید فاؤنڈیشن سے ہے، فائنانس سیکرٹری ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ جناب عباس لال جی نوحہ خان اور منقبت خان، جن کا تعلق برمنگھم یو کے سے ہے، اور وہ بھی اس پروگرام میں شرکت۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں علامہ عباس کمیلی صاحب کو، قبلہ کو، کہ رات کیس گئے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور حالات حاضرہ پہ ہم سے گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سے ہمیں آگاہی حاصل ہوگی وہاں کے حالات کے حوالے سے، پاکستان میں جو دہشت گردی کا ماحول سرگرم ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا، جو دہشت گردوں سے جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جس میں اہل تشریح حضرات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کافی تعداد میں ہمارے ڈاکٹر اور وکلاء کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، اور جعفری الائنس کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات بے معنی ہیں، لا حاصل ہیں، بے شک، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہونا ہے، بے شک، کیونکہ مذاکرات ایک ہی گروہ سے ہو رہے ہیں، بے شک، ایک ہی طبقے کے ایک گروہ سے ہو رہے ہیں، جی بے شک، جبکہ کئی گروہ اس کے دہشت گردی میں ملوث ہیں، بے شک، اور سب کے ایجنڈے الگ الگ ہیں، بے شک، اور ان کا جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سب کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ بے شک، ان کے متوازی دوسرے بھی گروہ ہیں جو مذاکرات کے عمل سے خوش نہیں ہیں۔ جی ہاں، جی علامہ صاحب، وہ تو جی ہاں، جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا تعلق بھی ایک ہی مخصوص خطے سے ہے، ملک کے، کہ دہشت گردی تو پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی اور دوسرے میرا خیال یہ ہے جی ہاں، کہ یہ جی فرمائیے۔ جی علامہ صاحب، یہ بالکل ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ جو ان کے اپنے، جی علامہ صاحب، ہم نے دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور وہاں پہ جو گروپنگ ہے وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو اسلام کا نفاذ تو ناممکن سا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے یہ جو وکلاء کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور کل اور آج بھی جو شہید لوگ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں گروپنگ سے، لیکن ایک خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا گمان، بلکہ مجھے یقین یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے بہانے وقت
لیا جا رہا ہے، جی ہاں ضائع کیا جا رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے. مذاکرات کو ملتوی کیا گیا ہے مفاہمت کے ساتھ، تاکہ دونوں گروپس کو جو اس وقت لڑ رہے ہیں جی ان کو دونوں کو جانا ہے شام، بے شک، اور یہاں پہ التوا کیا جا رہا ہے جنگ کا، تاکہ وہاں پر جس مقصد کے لیے $1.5 ارب ملے ہیں حکومت کو، جی ہاں وہ فوجی دستے موجودہ سرونگ جو آفیسر تھے ان کے علاوہ ریٹائرڈ فوجی افسران کو وہاں بھیجنا ہے، اور طالبان کو بھی وہاں انگیج ہونا ہے، جی ہاں کیونکہ ڈوریں تو ایک ہی طرف سے دونوں کھیل رہی ہیں. جی لہٰذا انہیں وہاں جانا ہے جی شام میں. جی بے شک. علامہ برتناک شکست ہوئی ہے. جی علامہ صاحب، ہم نے دیکھا جو آپ نے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہی آئیں گے. جی علامہ صاحب، ہم نے دیکھا بہت عرصہ قبل جو ہے آپ نے سینٹ میں بھرپور طریقے سے بتایا تھا کہ کراچی اور پاکستان میں جو ہے ایسے گروہ کی نشاندہی کی گئی تھی جو کن میں دہشت گردوں کا گروہ تھا، اور آپ نے سینٹ میں برملا جو ہے اس پہ تقریر بھی کی اور اس میں آپ نے لوگوں کو بتایا، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ کوئی کان نہیں دھرے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی علامہ صاحب. ہلو علامہ صاحب. ناظرین شاید ہمارا علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب آپ کو میرے خیال سے علامہ صاحب جو ہے وہ ان کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ علامہ صاحب نے جو آج سے کچھ عرصے قبل مطلب جب وہ سینٹ کے ممبر تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی برملا تقریر فرمائی اور اس میں انہوں نے نشاندہی کی ان دہشت گردوں کی، اور بتایا کہ بھائی اس ملک میں ایسے حالات، یہ ملک ان حالات کی طرف جا رہا ہے جو آج جو حالات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوش اور پہلے سے لوگوں کو آگاہی دی تھی اور اس ملک کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ان حالات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس وقت کی گورنمنٹ نے یا اس وقت کے لوگوں نے اس چیز پہ کان نہیں دھرے اور کہا کہ جی شاید ایسا نہیں ہے. اور لیکن آج ظاہر علامہ کی وہ جو اس وقت علامہ صاحب نے فرمایا تھا وہ بالکل اسی طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور علامہ صاحب ایک دفعہ پھر ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کریں. علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جب سینٹ میں خطاب کیا اور آپ نے نشاندہی کی اس گروہ کی جو دہشت گردی کر رہا تھا، تو اس حوالے دہشت گردی کے پلان بن رہے تھے، دہشت گردی کی طرف جا رہا تھا ملک، اور آپ نے اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا کہ بھئی یہ اس طرف جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کسی نے صحیح طرح کان نہیں دھرے اس بات پہ، جبکہ آپ نے نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی علامہ صاحب. جی ہاں، میں تو سینٹ میں مسلسل دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے ڈوریں ہل رہی ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ان کو ہدایات مل رہی ہیں، یہ مسلسل نشاندہی کرتا رہا. لیکن حکومتیں کام نہیں کر رہی تھی، سیریس نہیں لے رہی تھی. آج یہ جو ہے وہ اتنا قابو سے باہر ہو گیا ہے جب کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور سارے گروہ جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں. کوئی فرقہ وارانہ دہشت گردی کر رہا ہے تو کہیں حقوق کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، کہیں لائف کی پسند قوتیں میدان میں آ چکی ہیں. ہر طرف شورش ہے اور اس میں ڈکیتیاں بھی عام ہو رہی ہیں اور اغوا برائے تاوان کا بھی عروج پر ہے. ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور لہٰذا ایک کسی طبقے سے ایک گروہ سے مذاکرات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ ان میں آپس میں بھی اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے کہ وہ ظاہر ہے وہ وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ مطلب صرف ایک گروپ سے، وہ تو آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. علامہ صاحب، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ قوم کو کس جو ہم اہل سنت اور اہل تشیع وہاں پہ آباد ہیں، اور ظاہر نشانہ بھی یا تو صرف جنسیز کے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے یا پھر شیعہ اور یا سنی افراد کو بنایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے قوم کی کس حد تک متحد دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ؟ ذرا آپ
آپ کی آواز واضح نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اہل تشیع اور اہل سنت کا کیا؟ میں اہل تشیع اور اہل سنت کا یہ ان حالات میں، جی علامہ صاحب میں کہہ رہا ہوں ان حالات میں اہل تشیع اور اہل سنت کس حد تک متحد ہیں، اور جو ہے ظاہر ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اہل سنت کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایجنسیز کے لوگوں کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو قوم کس حد تک متحد ہے وہاں پر؟ افسوس تو یہ ہے کہ اہل سنت حضرات بھی متحد آپس میں نہیں ہے. جی ان کے یہاں بھی کئی گروپس ہیں جی اور وہ حضرات کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ان میں اتحاد ہو، بے شک، اور اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی ہے، جی لیکن ابھی پوری طرح سے اہل سنت حضرات متحد نہیں ہو پائے ہیں. جی آپ اور ہم دعا کریں کہ وہ ان میں اتحاد ہو بے شک، اور وہ اپنے دشمن کو پہچانے، کیونکہ ایک طرف تو وہ متحد نہیں ہے، دوسری طرف لڑوانے کی کوششیں بھی ہیں، جی اور ایسے ایشوز چھوڑے جا رہے ہیں، نعرے دیے جا رہے ہیں جس سے اختلافات کی آگ جی بڑھ کے جس میں سے ایک ایشو جو ہے وہ توہین صحابہ والا قانون جو ہے 298 جی اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور مس یوز کیا جا رہا ہے. جی اس طرح سے مختلف سازشیں چل رہی ہیں. کئی ہندوؤں کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے مندروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. کرسچنس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ہما جیسی دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ملک توڑنے کی سازش ہے. پہلے مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کیا گیا، لسانی مسائل کی آڑ لے کر کے اور لسانی آگ بھڑکا کر کے. اب جو ہے وہ فرقہ وارانہ تعصبات بھی بڑھکائے جا رہے ہیں، لسانی تعصبات بھی بڑھکائے جا رہے ہیں ساتھ ہی، اور اس کے علاوہ جو علاحدگی پسند قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہے. نہیں معلوم کتنے مسائل موجود ہیں. جی علامہ صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا، جی علامہ صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب ظاہر ہے وہاں پہ علیحدگی پسند قوتیں بھی ہیں، اور ظاہر ہے بہت زیادہ حالات سازگار نہیں ہیں، اور وہاں کا ایک ظاہر ہے کوئی قانون نام کی چیز وہاں نہیں دکھائی دیتی. ظاہر ہے دہشت گرد عام دندناتے پھر رہے ہیں وہ ہے. اس موقع پہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ قوم کو میرا تو یہی پیغام ہے کہ حالات کو اور اپنی نزاکتوں کو سمجھیں اور متحد ہوں، جی اور اب پہچانیں جی کہ قوم کس حد تک مخلص ہے. جی صرف نعروں اور سچی باتوں پر بجائے جی کون ہے جو مخلص ہے، کون ہے جو مسائل کو سمجھتا ہے جی اور اس کے حل بھی پیش کرنا چاہتا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ گروپنگ میں تقسیم رہے، بہت، اور پھر چاروں صوبوں کے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان سب کو ایک پتن تلے جمع ہونا ہوگا، متحد ہو کر ہی کوئی لائے عمل بنانا ہوگا. اب وہ اپنی اپنی اللہ کے خوف سے نکل آئیں، سب کے سب امام زمانہ کے سپاہی بنے. بے شک. بہت شکریہ علامہ صاحب کا، بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ تھے جناب علامہ عباس کمیلی، ممتاز ریسرچ اسکالر، سابق سینیٹر اور جعفریہ الائنس کے صدر تھے، اور انہوں نے بہت ظاہر ہے اپنے وقت میں بہت کام کیا ملت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے علامہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں. اس کے علاوہ علامہ صاحب نے ظاہر سینٹ میں بھی ایک والہانہ تقریر فرمائی جس میں انہوں نے اس وقت یہ نشاندہی کی تھی کہ یہاں پہ حالات خراب ہونے والے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ عباس کمیلی صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ظاہر قوم کو آگاہی دی، اور قوم ملت کی یکجہتی کے لیے جو گفتگو انہوں نے کی وہ بھی بہت ہی سحر انگیز تھی. اسی کے ساتھ جو ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شیراز حسین صاحب، اب ہم ان سے کلام سننے کے لیے ظاہر چاہیں گے کہ آپ کوئی کلام پیش کریں. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد.
اور کیونکہ ایام زہرات چل رہے تھے، سلام اللہ علیہ چل رہے تھے، تو اس حوالے سے ایک منقبت میں سنانا چاہوں گا. ایک درود پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد محمد. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. بنت نبی بطول ہیں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ. دل میں ہو بغض فاطمہ. جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے. وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. بنت نبی بطول ہیں. اور یہ شعر مولانا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے. جو بنا لا الہ خیر النساء کا لاڈلا ہے. جو بنا لا الہ خیر النساء کا لاڈلا. خیر النساء کا لاڈلا. جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رین طول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. ہر شے دو جان کی ان کو جہیز میں ملی. ہر شے دو جان کی ان کو جہیز میں ملی. ان کو جہیز میں ملی. مجھ کو قسم خدا کی فدک ان کے قدم کی دھول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. بنت نبی بطول ہیں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. بلند آواز سے شیراز حسین، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حوالے سے پڑھا، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور ناظرین جو ہے ظاہر ہے ہر پروگرام میں بریک بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس پروگرام میں بھی ڈیفینیٹلی بریک ہے. اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے دوبارہ. جب تک ہم بریک پہ جاتے ہیں آپ کہیں نہیں جائیے گا، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا.